الفاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ما شاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی اشرف الاولین والآخرین، خاتم النبیین، شفیع المذنبین، رحمۃ للعالمین، الملقب بطٰہٰ و یاسین، مولانا مولا الثقلین، سید الکونین، امام القبلتین، جد الحسن والحسین بالقاسم محمد، وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتخبین المنتجبین الغر المیامین، ولعنۃ اللہ الدائمۃ الباقیۃ علی اعدائہم وقتلتہم وغاصب حقوقہم ومنکر فضائلہم ومصائبہم من الآن الی قیام یوم الدین۔ اما بعد فقد قال اللہ الحکیم فی القرآن الکریم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد۔ مل جل کے ایک اور بار بآواز بلند نعرہ صلوات پڑھ لیں۔ مجالس شہادت شہزادی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کا انعقاد اور اس کی آج دوسری مجلس ہے۔ جو لوگ کل موجود تھے انہیں اس بات کی اطلاع اور خبر ہے کہ ان مجالس کے لیے ہم نے قرآن مجید کے کچھ سوروں کا انتخاب کیا ہے۔ ان سوروں کا ترجمہ اور ان سوروں کی لفظی اعتبار سے تفسیر، اور اسی تفسیر کے ذیل میں شہزادی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی فضیلت، عظمت، وقار، رتبہ اور مرتبے کا بیان انشاءاللہ آپ کے سامنے ہوگا۔ کل ہم نے سورہ مبارکہ حمد کی تلاوت کا شرف حاصل کیا تھا، جسے سورہ فاتحہ بھی بولتے ہیں، سبع مثانی بھی بولتے ہیں۔ آج ہم نے اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے، چونکہ روز ایک سورہ کی تلاوت کرنی ہے، اس کا ترجمہ، اس کی تفسیر پیش کرنا ہے، تو اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے آج سورہ مبارکہ کوثر کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے، جس میں پروردگار عالم ارشاد فرما رہا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا اعطیناک الکوثر، اے رسول ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا۔ فصل لربک وانحر، اب کوثر عطا کر دیا ہے تو آپ کی ذمہ داری کیا ہے؟ اپنے رب کی نماز پڑھیے اور قربانی پیش کیجیے۔ ان شانئک هو الابتر، بے شک آپ کا دشمن ابتر ہے، بے نسلہ ہے، بے اولادہ ہے۔ یہ سورہ کوثر ایسا سورہ ہے کہ جب بھی کوئی بھی شہزادی سلام اللہ علیہا کی عظمت بیان کرتا ہے تو اسی سورہ کی تلاوت کرتا ہے اور اسی سورہ کو سرنامہ کلام اور بیان قرار دیتا ہے۔ آپ نے بھی اپنی زندگی میں سینکڑوں مجالس اسی سورہ کے عنوان سے سنی ہوں گی، سورہ مبارکہ کوثر کے ذیل میں، چونکہ شہزادی کی ذات والا صفات ہی اس سورہ کی مرکز ہے، اس سورہ کے سینٹر میں ہے، سورہ مبارکہ کوثر۔
اب آتے ہیں اس کے الفاظ کی طرف کہ پروردگار عالم نے کس طریقے سے الفاظ کا انتخاب کیا ہے، کس طریقے سے ان الفاظ کو چنا ہے، جس کی عظمتوں کے مرکز اور سینٹر میں شہزادی سلام اللہ علیہا موجود ہیں۔ آغاز ہو رہا ہے سورہ کا انا سے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطینا کل کوثر، اے رسول ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا ہے۔ انا میں جو نا ہے، نون الف زبر نا، پہلے ہے ان پھر نا، اصل میں یہ ہے انا الگ ہے اور نا الگ ہے، مگر ملا کے دونوں کو ہو گیا ہے یہ انا۔ تو یہ جو نا ہے، نا کا ترجمہ ہم نے عطا کیا، نا کا ترجمہ ہے۔ یہ نا عربی گرامر کے اعتبار سے جمع کے لیے بولی جاتی ہے، اور عربی گرامر کے اعتبار سے جمع میں کم از کم 3 افراد کا پایا جانا ضروری ہے۔ انگلش گرامر میں سنگولر اور پلورل ہوتا ہے، صرف ایک ہے تو سنگولر، ایک سے زیادہ پلورل۔ عربی گرامر میں 3 ہوتے ہیں، واحد، ایک، 2 ہیں تو تثنیہ اور 3 ہیں تو جمع۔ تو عربی گرامر کے اعتبار سے جمع میں کم از کم 3 افراد کا پایا جانا ضروری ہے۔ تو جو ضمیر جمع کے لیے بولی جاتی ہے، اللہ نے اس ضمیر کو اپنے لیے استعمال کیا ہے۔ توجہ فرما رہے ہیں؟ حالانکہ اللہ جمع نہیں ہے، اللہ تو واحد ہے، واحد میں بھی احد ہے، وہ اللہ اپنے لیے جمع کی ضمیر کیوں استعمال کر رہا ہے؟ تو تفاسیر نے اس کی 2 وجہ بیان کی ہیں، 2 ریزن، 2 سبب۔ پہلی وجہ، جب اللہ اپنی عظمت بیان کرتا ہے تو جمع کی ضمیر استعمال کرتا ہے۔ اللہ تو ہے ہی عظیم، اسے اپنی عظمت بیان کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ تو اس کا جواب یہ ملتا ہے کہ اصل میں اللہ اپنی عظمت بیان نہیں کرنا چاہتا، بلکہ اپنے ذریعے سے کسی اور شے کی عظمت سمجھانا چاہتا ہے۔ یہاں پر پروردگار عالم نے فرمایا انا اعطینا کل کوثر، کوثر ہم نے عطا کیا ہے، ہماری بلندی سمجھو تاکہ کوثر کی بلندی سمجھ میں آئے، ہمارا رتبہ سمجھو تاکہ کوثر کا رتبہ سمجھ میں آئے، ہمارا مرتبہ سمجھو تاکہ کوثر کا مرتبہ سمجھ میں آئے، ہمارا وقار سمجھو تاکہ کوثر کا وقار سمجھ میں آئے، ہمارا معیار سمجھو تاکہ کوثر کا معیار سمجھ میں آئے۔ تو جس نے کوثر عطا کیا ہے وہ بھی بلند ہے، جس کو کوثر عطا ہوا ہے وہ بھی بلند ہے۔ توجہ فرمائیے گا، جس نے کوثر عطا کیا اس سے بڑا بھی کوئی نہیں، اس سے اعلیٰ بھی کوئی نہیں، اس سے اونچا بھی کوئی نہیں، اس سے افضل بھی کوئی نہیں، اور جس کو کوثر ملا ہے بندوں میں اس سے بڑا بھی کوئی نہیں، اس سے اعلیٰ بھی کوئی نہیں، اس سے افضل بھی کوئی نہیں۔ تو یہ بات طے ہو گئی نا، عطا کرنے والا بھی بڑا، جس کو عطا ہوا ہے وہ بھی بڑا۔ اب کس زبان میں طاقت ہے کہ کوثر کی تفسیر بیان کر سکے، کوثر کی ڈیٹیل بیان کر سکے، کوثر کی توضیح بیان کر سکے؟ بس کوثر کی تفسیر وہی شخص بیان کر سکتا ہے اللہ نے جس کو کوثر عطا کیا ہے، اور وہ رسول بھی کوثر کی تفسیر بیٹھے بیٹھے بیان نہیں کرے گا، پورے قد کے ساتھ کھڑے ہو کے بیان کرے گا۔ یہی وجہ ہے، یہی ریزن ہے کہ جب بھی بزم رسالت میں شہزادی سلام اللہ علیہا تشریف لاتی تھیں، رسول پورے قد کے ساتھ کھڑے ہو جاتے تھے۔ سوچئے گا یہ کون رسول کھڑا ہو رہا ہے؟ یہ وہ رسول ہے جب شب معراج آسمان کی بلندی پر یہ رسول پہنچا ہے تو سارے نبیوں نے کھڑے ہو کر رسول کا احترام کیا ہے۔ اس کا مطلب یہ رسول اگر بزم انبیاء میں جائے تو نبی اس کا کھڑے ہو کر احترام کرتے ہیں، یہ رسول بزم اولیاء میں جائے تو ولی اس کا کھڑے ہو کے احترام کرتے ہیں، یہ رسول بزم ائمہ میں جائے تو امام اس کا کھڑے ہو کے احترام کرتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے ساری دنیا جس کے احترام میں کھڑی ہو وہ محمد الرسول اللہ ہے، خود محمد جس کے احترام میں کھڑا ہو جائے وہی فاطمہ زہرا ہے۔ ایک صلوات پڑھیں مل جل کے بر محمد و آل محمد۔ پورے قد کے ساتھ رسول
شہزادی فاطمہ کے احترام میں کھڑے ہو جایا کرتے تھے۔ تو اللہ جمع کی ضمیر کب استعمال کرتا ہے اپنے لیے؟ جب اللہ کسی کی عظمت بیان کرتا ہے تو اپنے لیے جمع کی ضمیر استعمال کرتا ہے۔ یہ پہلا ریزن ہے۔ دوسرا ریزن اور دوسرا سبب، جب اللہ کوئی کام بغیر کسی واسطے اور وسیلے کے انجام دیتا ہے تو واحد کی ضمیر استعمال کرتا ہے، سنگولر۔ مثلا انا الغفور الرحیم، میں ہی بخشنے والا ہوں، میں ہی رحم کرنے والا ہوں، میں ہی بخشتا ہوں، میں ہی رحم کرتا ہوں بغیر کسی واسطے اور ذریعے کے۔ تو اللہ نے یہاں واحد کی ضمیر استعمال کی۔ اس کو پلٹ دیجئے، جب اللہ کوئی کام کسی واسطے اور وسیلے کے ذریعے انجام دیتا ہے تو جمع کی ضمیر استعمال کرتا ہے۔ مثلا وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، ہم نے آسمان سے پانی نازل کیا۔ نازل ہم نے ہی کیا ہے، مگر آسمان کو وسیلہ بنا کے نازل کیا ہے، آسمان کے ذریعے نازل کیا ہے، آسمان کے واسطے سے نازل کیا ہے۔ اللہ نے کوثر اپنے حبیب کو عطا کر کے جمع کی ضمیر رکھ کر بتایا ہے کہ وہ واسطہ تلاش کرو جس کے ذریعے سے کوثر اپنے حبیب تک ہم نے پہنچایا ہے۔ جب آپ تلاش کرنے نکلیں گے وہ ذریعہ، وسیلہ اور واسطہ کہ جس کے ذریعے اللہ نے کوثر اپنے حبیب تک پہنچایا ہے، تو بس دماغ، ذہن اور مزاج کی جلوہ گاہوں میں ایک ہی شخصیت کا جلوہ نمایاں ہوگا، جس شخصیت کو حضرت خدیجہ الکبریٰ کہتے ہیں۔ یعنی اللہ نے کوثر اپنے رسول تک جناب خدیجہ کے ذریعے پہنچایا ہے۔ یہی وجہ ہے، یہی ریزن ہے، یہی سبب ہے کہ رسول سب سے زیادہ اپنی جس زوجہ سے محبت فرماتے تھے وہ جناب خدیجہ تھیں، سب سے زیادہ جس کا تذکرہ کیا کرتے تھے وہ جناب خدیجہ تھیں۔ بعد وفات جناب خدیجہ بھی سب سے زیادہ رسول جس خاتون کا تذکرہ فرماتے تھے وہ جناب خدیجہ تھیں۔ کہیں جاتے تھے تو جناب خدیجہ کا تذکرہ کرتے ہوئے جاتے تھے، کہیں سے آتے تھے تو جناب خدیجہ کا تذکرہ کرتے ہوئے آتے تھے۔ اتنا تذکرہ کرتے تھے، اتنا تذکرہ کرتے تھے کہ بہت سے لوگ تو اس تذکرے سے چڑھنے بھی لگے تھے، جلنے بھی لگے تھے، اور جو بھی جناب خدیجہ کے تذکرے سے چڑھا کرتے تھے، جلا کرتے تھے، تاریخ نے ان سب کے نام بھی لکھے ہیں۔ لیکن میں اکثر کہتا ہوں ہر نام لینا منبر سے ضروری نہیں ہوتا، بہت سے نام زبان کا ذائقہ خراب کر دیتے ہیں۔ ایک صلوات پڑھیں مل جل کے بر محمد و آل محمد۔ تو جناب خدیجہ کا تذکرہ اتنا کرتے تھے کہ چڑھ کے ایک دن کچھ خواتین کہنے لگی کہ یا رسول اللہ یہ آپ کو کیا ہو جاتا ہے، ہر وقت خدیجہ کا تذکرہ کرتے رہتے ہیں، حالانکہ خدیجہ سے بہتر خواتین اور عورتیں بھی آپ کو ملی ہیں۔ حضور نے فرمایا لا واللہ، نہیں، قسم خدا کی نہیں، خدیجہ سے بہتر مجھے کوئی عورت ملی ہی نہیں، اس لیے کہ جب ساری دنیا کافر تھی خدیجہ مجھ پر ایمان لائی، جب ساری دنیا مجھے جھٹلا رہی تھی خدیجہ نے میری تصدیق فرمائی۔ اور جاگ کے جملہ سنیے گا رسول کی روایت کا، رسول نے فرمایا جب ساری دنیا مجھ سے اپنا مال چھپا رہی تھی خدیجہ مجھ پہ اپنا مال لٹا رہی تھی، اور جب ساری دنیا مجھے طعنہ ابتر دے رہی تھی اللہ نے خدیجہ کے ذریعے مجھے نسل کوثر عطا فرمائی۔ ایک صلوات پڑھیں مل جل کے بر محمد و آل محمد۔ تو انا کا مسئلہ حل ہو گیا۔ اللہ نے کیوں نا کو اپنے لیے استعمال کیا؟ اپنی عظمت بیان کرنے کے لیے، اپنے ذریعے سے کوثر کی عظمت بیان کرنے کے لیے، اور یہ بتانے کے لیے کہ کوثر ہم نے اپنے رسول تک کسی ذریعے اور واسطے سے پہنچایا ہے۔ انا کے آگے کیا ہے؟ آتینا۔ آتینا کے معنی ہے ہم نے عطا کیا، ہم نے دیا۔ دینے کے لیے بھی عربی لغت اور ڈکشنری میں دو لفظ آتے ہیں، ایک ہے ایتا اور ایک ہے اعطا۔ اعطا جس سے آتینا بنا ہے، ایتا کے معنی بھی دینا، اعطا کے معنی بھی دینا، مگر دونوں میں فرق ہے۔ دینے والا بڑا بھی ہو سکتا ہے، برابر کا بھی ہو سکتا ہے، چھوٹا بھی ہو سکتا ہے۔
ایسے صورت میں استعمال کیا جاتا ہے ایتا، لیکن جب عطا کرنے والا بڑا ہی ہو تو استعمال کیا جاتا ہے اعطا، جس سے بنا ہے آتینا۔ نہیں توجہ فرمائی؟ اللہ نے کوثر اپنے حبیب کو عطا کر کے لفظ آتینا رکھا ہے، یہ بتانے کے لیے کہ اے رسول ہم کوثر تمہیں بلند ہو کر عطا کر رہے ہیں۔ توجہ دیجیے گا عزیزو، ہم کوثر تمہیں بلند ہو کر عطا کر رہے ہیں۔ چونکہ ہم بلند ہو کر تمہیں کوثر عطا کر رہے ہیں تو تمہیں بھی کوثر وہاں نہیں ملے گا جہاں تم ہو، عرش کی بلندی پہ چل کے آنا پڑے گا۔ نور زہرا لینے کے لیے رسول عرش کی بلندی پر چل کے گیا ہے، اور نور زہرا کو لانے کا سفر پروردگار نے بعنوان سفر معراج قرآن مجید میں بیان بھی فرمایا، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا۔ پاک و پاکیزہ ہے وہ ذات جو لے گئی اپنے بندے کو راتوں رات مسجد حرام سے مسجد اقصی تک۔ زہرا کو لانے کا سفر ہو رہا ہے، اللہ اپنے حبیب کو نور زہرا دینے کے لیے سفر کرا رہا ہے۔ کہاں سے؟ مسجد حرام سے مسجد اقصی تک، مسجد حرام سے مسجد اقصی تک، مسجد سے مسجد تک اللہ نے اپنے رسول کو سفر کرایا ہے نور زہرا دینے کے لیے۔ نہیں توجہ فرمائی؟ مسجد سے مسجد تک کیوں سفر کرایا ہے؟ اللہ بتانا یہ چاہتا تھا کہ زہرا کی عظمتوں کا محور مسجد ہوگی، زہرا کی فضیلتوں کا مرکز مسجد ہوگی، زہرا کی فضیلتوں کا مرکز مسجد ہوگی۔ اسی لیے آپ نے دیکھا نہیں، نبی کی مسجد سے سب کے دروازے بند کرا دیے، تنہا فاطمہ زہرا کا دروازہ کھلا رکھا۔ سب کے دروازے بند کرا دیے، تنہا فاطمہ زہرا کا دروازہ کھلا رکھا۔ پروردگار چھوٹے سے روشن دان کھلوا دوں؟ اللہ نے جواب دیا نہیں، روشن دان بھی نہیں کھلے گا، صرف در زہرا کھلے گا۔ پروردگار نئے نئے مسلمان ہیں، ناراض بھی ہو سکتے ہیں۔ اللہ نے جواب دیا ہونے دو ناراض، صرف در زہرا کھلے گا۔ اسی دن سے ہمیں اللہ کی سنت کا بھی اندازہ ہو گیا۔ اللہ کی سنت بھی یہی ہے، دنیا ناراض ہو تو ہو، بس فاطمہ زہرا راضی ہو جائے۔ دنیا ناراض ہو تو ہو، بس فاطمہ زہرا راضی ہو جائے۔ شاید ابھی تک وہاں پہنچے نہیں جہاں میں پہنچانا چاہ رہا ہوں، جو منظر دکھانا چاہ رہا ہوں۔ بھئی آغاز زمانہ رسول میں عظمتوں کی دو ہی آیتیں تھی، فضیلتوں کی دو ہی نشانیاں تھی، فضیلتوں کے دو ہی مرکز تھے، فضیلتوں کے دو ہی مقام تھے، فضیلتوں کے دو ہی مکان تھے، فضیلتوں کی دو ہی جگہ تھی۔ ایک جگہ کو مسجد کہتے ہیں، ایک جگہ کو کعبہ کہتے ہیں، بس دونوں میں فرق اتنا تھا کہ مسجد میں زہرا کا دروازہ کھولا گیا، کعبے میں علی کا دروازہ کھولا گیا۔ محسوس فرما رہے ہیں؟ انا اعطینا، ہم نے عطا کیا۔ اب یہاں تک آپ آ گئے ہیں تو اور بلندی تک آپ کو لے کے چلتا ہوں۔ محسوس فرمائیے گا نزاکتیں، تاریخ کے جس حوالے تک آپ کو پہنچا رہا ہوں۔ کیا ہے نور زہرا کی عظمت؟ کہ رسول کو نور زہرا لینے کے لیے جانا پڑا ہے۔ توجہ دیجیے گا، نور زہرا وہاں بیٹھے بیٹھے نہیں ملا جہاں رسول تھے، بلکہ نور زہرا لینے کے لیے رسول کو جانا پڑا ہے۔ شاید یہی وجہ ہو سکتی ہے، یہی ریزن ہو سکتا ہے، یہی سبب ہو سکتا ہے کہ نور زہرا کی عظمت ہی تھی کہ اللہ نے جس خدیجہ کو نور زہرا اپنے رسول تک پہنچانے کے لیے ذریعہ بنایا تھا، اس خدیجہ کو لینے کے لیے بھی رسول کو چل کے جانا پڑا ہے۔ نہیں پہنچی بات؟ رسول چل کے گئے ہیں خدیجہ کو لینے، بارات گئی ہے بارات،
رسول چل کے گئے ہیں خدیجہ کو لینے، بارات گئی ہے بارات، ابھی آپ نے عظمتیں محسوس نہیں فرمائی، یہ کون رسول چل کے گیا ہے خدیجہ کو لینے؟ کون رسول ہے یہ؟ اول خلق ہے، نور اول ہے، خلق اول ہے، خلق اول ہے، سر پہ صحرا سجا کر بارات لے کر اللہ کا سب سے بڑا رسول خدیجہ کو لینے گیا ہے۔ اب بھی آپ چپ بیٹھے ہیں، نہیں پہنچی بات؟ کون رسول گیا خدیجہ کو لینے؟ یہ وہ رسول تھا جو کبھی آیت لینے نہیں گیا، کبھی سورہ لینے نہیں گیا، کبھی قرآن لینے نہیں گیا، وہ گیا ہے خدیجہ کو لینے۔ خدیجہ کے دروازے پر بھیا اور بیویاں اور ہیں، خدیجہ اور ہیں اور بیویاں رسول کے گھر بھیجی گئی تھی، خدیجہ دلہن بنا کر لائی گئی تھی۔ ایک صلوات پڑھیں مل جل کے بر محمد و آل محمد۔ ایک اور صلوات پڑھیں مل جل کے بر محمد و آل محمد۔ تو انا اعطینا، ہم نے عطا کیا۔ انا اعطینا کے بعد کیا ہے؟ انا اعطینا کل کوثر، اے رسول یہ کوثر ہم نے عطا کیا۔ اب آتے ہیں ہم کوثر پر۔ عربی گرامر کے اعتبار سے کوثر مصدر ہے۔ مصدر اس لفظ کو کہتے ہیں کہ جس سے سب لفظ ہو، وہ خود کسی سے نہ ہو۔ میں گرامر سنا رہا ہوں، آپ شہزادی کی فضیلت سنیے۔ کوثر عربی گرامر کے اعتبار سے مصدر ہے، مصدر وہ لفظ ہے جس سے سب لفظ ہوں، وہ خود کسی سے نہ ہو۔ کوثر سے مراد شہزادی فاطمہ کا نور ہے۔ ہر نور کسی نہ کسی نبی کے صلب سے ہوتا ہوا نبی تک پہنچا ہے۔ تنہا نور فاطمہ ہے جو کسی اور کے صلب میں نہیں رہا، ڈائریکٹ نبی کو ملا ہے۔ یعنی نور فاطمہ کسی سے نہیں ہے، 11 اماموں کے نور نور جناب سیدہ سے ہیں۔ ایک صلوات پڑھیں مل جل کے بر محمد و آل محمد۔ محسوس فرما رہے ہیں؟ تو کوثر سے مراد شہزادی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا ہے۔ شان نزول سمجھ لیجئے اس کی، تاکہ بعد میں اور آگے بڑھا دوں۔ کوثر کی شان نزول کیا، سورہ کوثر کی شان نزول کیا ہے، یہ سن لیں گے تو کوثر سمجھنے میں آسانی ہوگی۔ شان نزول یہ ہے کوثر کی کہ عاص بن وائل لعنتی نے رسول کو ابتر کہنا شروع کر دیا۔ سارے کافر رسول کو ابتر کہنے لگے۔ ابتر یعنی جس کی کوئی اولاد نہ ہو، بے اولاد بے نسل۔ کسی بھی بات سے پریشان نہ ہونے والا رسول پیشانی پر بل پڑے، اللہ نے سورہ نازل فرمایا رسول گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، یہ تمہیں ابتر کہہ رہے ہیں، ہم تمہیں کوثر دے رہے ہیں، ہم تمہیں کوثر دے رہے ہیں۔ اب کوثر سے مراد الگ الگ تفاسیر لکھی ہوئی ہیں۔ بہت سے نے لکھا کوثر سے مراد حوض کوثر ہے، بہت سے نے لکھا کوثر سے مراد جنت ہے، بہت سے نے لکھا کوثر سے مراد نبوت ہے، امامت ہے، قرآن ہے، سب کچھ ہو سکتا ہے، ہمیں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ لیکن عقل کیا کہتی ہے یہ سمجھنے والی بات ہے۔ ہمیں پیاس لگی ہے تو ہمیں کیا چاہیے؟ پانی۔ کوئی صاحب آپ میں سے کہنے لگے کہ کیا ہوا قبلہ جو آپ کے پاس پانی نہیں ہے، مائک تو ہے؟ میں اس کا چہرہ گھور کے نہیں دیکھوں گا کہاں سے چھٹ کے آیا ہے۔ بھائی مجھے پانی کی ضرورت ہے، مجھے پیاس لگی ہے، آپ کہہ رہے مائک تو ہے؟ وہ عقل کل جس نے سب کی عقلیں بنائی ہیں، وہ اپنے رسول سے کہہ رہا ہے اے رسول یہ تمہیں تانے ابتر دے رہے ہیں، ہم تمہیں حوض کوثر دے رہے ہیں۔
یہ کوئی سمجھنے والی بات ہے؟ اس کا مطلب کوثر کا تعلق نہ کسی حوض سے ہے، نہ کسی عہدے سے ہے، نہ کسی منصب سے ہے۔ کوثر سے مراد رسول کی نسل کثیر ہے۔ اللہ نے یہی فرمایا، دنیا تمہیں ابتر کہہ رہی ہے، ہم تمہیں فاطمہ کی شکل میں نسل کوثر دے رہے ہیں، جس سے تمہاری نسل اتنی بڑھے گی، اتنی بڑھے گی، اتنی بڑھے گی کہ کسی کی نسل ہو نہ ہو تمہاری نسل دنیا کے ہر کونے میں ملے گی، اور میں تمہاری نسل کو اتنا دائم اور قائم کر دوں گا کہ تمہاری نسل کے آخری وارثی کو قائم بنا دوں گا، پھر اس کی حکومت کو قیامت سے ملا دوں گا۔ یہ ہے کوثر کا مطلب، یہ ہے کوثر کا ترجمہ۔ اب ظاہر سی بات ہے، چلنی ہے نسل، نسل چلنے کے لیے کیا ضروری ہے؟ کسی ہمسر کا ہونا۔ نسل چلنے کے لیے کیا ضروری ہے؟ کسی ہمسر کا ہونا، کسی شوہر کا ہونا۔ بیٹی جب بڑی ہوتی ہے تو لوگ گھر میں رشتے لے کر آتے ہی ہیں۔ شہزادی فاطمہ بھی جب بڑی ہوئیں تو لوگ گھر میں رشتے لے کے آنے لگے۔ نہ کسی نے اپنا بڑھاپا دیکھا، نہ ضعیفی دیکھی، نہ کفر دیکھا، نہ نفاق دیکھا، آنے لگے رشتے لے کر۔ جب بھی کوئی رشتہ لے کر آتا تھا رسول بس ایک ہی جواب دیتے تھے، فاطمہ کی شادی پر میرا اختیار نہیں ہے۔ دنیا کے ہر غریب سے غریب باپ کو کسی چیز پہ اختیار ہو نہ ہو، اپنی بیٹی کی شادی پر سب کو اختیار ہوتا ہے۔ وہ رسول جو مختار کل ہے، جس کا جنت پہ اختیار، کوثر پہ اختیار، عدن پہ اختیار، سلسبیل پہ اختیار، فرش پہ اختیار، عرش پہ اختیار، وہ مختار کل رسول یہ کہہ رہا ہے کہ اپنی بیٹی کی شادی پر میرا اختیار نہیں ہے۔ اب آپ جہاں بیٹھے ہیں، دیواروں سے لگے بیٹھے ہو یا درمیان میں بیٹھے ہو، نزاکت محسوس کریں تو پوری طاقت سے بتانا ہے جو شہزادی کی عظمت بیان کرنے جا رہا ہوں، محسوس کریں تو بتائیے گا ضرور۔ یا رسول اللہ، آپ کا ساری کائنات پہ اختیار، اور آپ یہ فرما رہے ہیں کہ فاطمہ کی شادی پر میرے اختیار نہیں ہے۔ یقین کر لیں گے، دل کو اطمینان کیسے دلائیں؟ رسول شاید جواب دیں، میرا جملہ سمجھو، فاطمہ کی عظمت پہچانو، میرا جملہ سمجھو، فاطمہ کی عظمت پہچانو۔ اگر فاطمہ کوئی عام مسلمان عورت ہوتی تو میں کسی بھی مسلمان مرد کو ڈھونڈ لیتا اور فاطمہ کی شادی اس کے ساتھ کرا دیتا، مگر فاطمہ عام مسلمان عورت نہیں ہے، فاطمہ ہے معصومہ، اور معصومہ کی شادی معصوم ہی سے ہوگی، اور میں رسول ہوں، رسول مسلمان بناتا ہوں، معصوم نہیں بناتا۔ میں مسلمان بناتا ہوں، معصوم نہیں بناتا۔ ظاہر سی بات ہے، جب شادی معصوم سے ہونی ہے تو شادی کا اختیار اسی اللہ کے سپرد رہے گا کہ جو معصوم بناتا ہے۔ تو رسول نے اپنی بیٹی کی شادی اختیار کسے دے دیا؟ پروردگار کو، اللہ کو اختیار دے دیا۔ اللہ نے سارا اختیار رسول کو دیا، ہر کنٹرول رسول کو دیا۔ قرآن مجید میں دیکھیے آپ، وَسَخَّرَ لَكُمُ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ، چاند تمہارے کنٹرول میں، سورج تمہارے کنٹرول میں، زمین تمہارے کنٹرول میں، آسمان تمہارے کنٹرول میں، یعنی اللہ کائنات بناتا رہا، اپنے حبیب کے قدموں میں ڈالتا رہا۔ لے میرے رسول، سورج بنا رہا ہوں تیرے لیے، چاند بنا رہا ہوں تیرے لیے، ذرے بنا رہا ہوں تیرے لیے، فرش بنا رہا ہوں تیرے لیے، عرش بنا رہا ہوں تیرے لیے، فلک بنا رہا ہوں تیرے لیے، ملک بنا رہا ہوں تیرے لیے، یہ لوح بنا رہا ہوں تیرے لیے، یہ کرسی بنا رہا ہوں تیرے لیے، یہ قلم بنا رہا ہوں تیرے لیے۔ ہر چیز پر تیرا کنٹرول ہے، ہر چیز پر تیرا اختیار ہے۔ وہی اللہ ایک دن فرمانے لگا، وَالنُّجُومُ مُسَخَّرَاتٌ بِأَمْرِهِ، ستاروں پر ہمارا اختیار ہے، ستارے ہمارے کنٹرول میں ہیں۔ اے پروردگار، جب تو نے ہر چیز پر رسول کو اختیار دیا تو ستارے پر بھی دے دیتا، ستارہ اپنے اختیار میں کیوں رکھا؟ ستارہ اپنے قبضے میں کیوں رکھا؟ ستارہ اپنے کنٹرول میں کیوں رکھا؟ اللہ جواب دے گا، میرا رسول خلق عظیم پر فائز ہے، اور اخلاق کا نمونہ بنا کر میں نے رسول کو ایک بیٹی دی
ہے جس کا نام فاطمہ ہے، جب گھر میں بیٹی ہوگی تو رشتے والے آئیں گے ہی۔ اب ایسی صورت میں یہ رسول ہاں کریں یا منع کریں؟ اگر منع کریں تو رسول کا اخلاق زد میں آ جائے، اگر ہاں کریں تو زہرا کی عصمت زد میں آ جائے۔ اسی دن کے لیے ہم نے ستارے کو اپنے کنٹرول میں رکھا۔ اے میرے حبیب، جب لوگ آئیں زہرا کا رشتہ لے کر تو جواب دے دینا، ہر گھر میں زہرا نہیں جائے گی، اسی گھر میں زہرا جائے گی جس گھر کے در پر زہرا جائے گا۔ اور وہاں سے زہرا چلا، ستارہ چلا۔ ستارے کو ایڈریس پکا پتا تھا، کس در پہ اترنا ہے، بالکل پکا پتا معلوم تھا۔ اس کو ضرورت نہیں تھی میپ لگانے کی، کس دروازے پہ اترنا ہے ستارے کو معلوم تھا۔ مگر تاریخ بتاتی ہے جب چلا تو پورے مدینے میں گھوما، کبھی اس کا دل دھڑکایا، کبھی اس کا دل دھڑکایا، کبھی اس کو بے چین کیا، کبھی اس کو پریشان کیا، کبھی اس کو مضطرب کیا۔ کیوں گھوم رہا تھا ستارہ؟ علامہ دبیر سیتاپوری مرحوم نے اسی لیے فرمایا تھا کس در پہ اترنا ہے ستارے کو خبر ہے، لوگوں کو جلانے کے لیے گھوم رہا ہے۔ ایک صلوات پڑھیں مل جل کے بر محمد و آل محمد۔ محسوس فرما رہے ہیں؟ معلوم تھا جو اختیار اللہ نے کسے دے دیا اپنی بیٹی کی شادی کا؟ اللہ کو۔ ہمارے سماج میں بھی ایسے بہت سے لوگ ہوتے ہیں جو بڑے سوشل ٹائپ ہوتے ہیں، ہر جگہ نظر آتے ہیں، ہر جگہ دکھائی دیتے ہیں، ہر مجلس میں، ہر محفل میں، ہر شادی میں، ہر بیاہ میں، ہر ولیمے میں، ہر نکاح میں، ہر دسترخوان پہ نظر آتے ہیں۔ سوشل ہونا بہت اچھی بات ہے، اجتماع میں رہنا بہت اچھی بات ہے۔ بعض افراد بڑے کونا پسند ٹائپ ہوتے ہیں، جنہیں اکیلے رہنا پسند ہوتا ہے، کسی سے میل جول نہیں، سال میں بس اپنے ہی گھر کی طرف سے ہونے والی مجلس میں ایک بار دکھائی دیتے ہیں، پھر اگلے سال اسی تاریخ میں اپنے گھر سے ہونے والی مجلس میں دکھائی دیں گے۔ کتنے اکیلے رہنے کے عادی ہوتے ہیں، سماج سے کٹے ہوئے۔ بیٹیاں تو ان کے گھر میں بھی ہوتی ہیں، جب ان کی بیٹی بڑی ہو رہی ہوتی ہے تو یہ سوشل ٹائپ لوگوں کو تلاش کرتے ہیں کہ بھئی آپ کی بیٹی بڑی ہو رہی ہے، کوئی رشتہ بتائیے۔ اچھا، جو رشتہ بتانے والے ہوتے ہیں یہ پہلے کیا دیکھتے ہیں؟ رشتہ بتانے والا انسان پہلے ملاتا ہے گھر سے گھر۔ دنیا کی ہر بیٹی کی چاہت یہ ہوتی ہے کہ جو ماحول بیٹی باپ کے گھر میں دیکھتی ہے، چاہتی ہے کہ وہی ماحول شوہر کے گھر میں مل جائے۔ ایسا ہوتا ہے نا؟ تو پہلے کیا ملاتا ہے رشتہ کرنے والا؟ گھر سے گھر۔ رسول نے اپنی بیٹی کی شادی کی ذمہ داری جس خدا کو دی، اس نے بھی پہلے ملایا گھر سے گھر۔ جس خدا کو رسول نے اپنی بیٹی کی شادی کی ذمہ داری دی، اس نے بھی پہلے ملایا گھر سے گھر۔ اس اللہ نے دیکھا شجاعت ادھر ہے تو ذوالفقار ادھر بھی ہے، علم ادھر ہے تو سلونی کا دعویٰ ادھر بھی ہے، قرآن کی آیتیں یہاں ہیں تو قرآن کے سورے یہاں بھی ہیں، فرشتوں کا آنا جانا یہاں ہے تو فرشتوں کا اترنا یہاں بھی ہے، حور و غلمان کی صفیں ادھر ہیں تو حور و غلمان کی صفیں ادھر بھی ہیں، جنت کی بہاریں یہاں ہیں تو جنت کی بہاریں یہاں بھی ہیں۔ اللہ نے ملایا گھر سے گھر، علم ادھر ہے تو سلونی کا دعویٰ ادھر بھی ہے۔ بھئی کیا ملایا جاتا ہے؟ باپ کے گھر سے شوہر کا گھر۔ اللہ نے ملایا فاطمہ کے باپ کے گھر سے فاطمہ کے شوہر کا گھر۔ کیسے ملایا گھر کا ماحول؟ علم ادھر تو سلونی کا دعویٰ ادھر، شجاعت ادھر تو ذوالفقار ادھر، قرآن کی آیتیں ادھر تو قرآن کے سورے ادھر، فرشتوں کا آنا جانا ادھر تو فرشتوں کا آنا جانا ادھر۔ اور اللہ نے شوہر کا گھر تو فاطمہ کے لیے ایسا تلاش کر لیا کہ جو ماحول بیٹی
باپ کے گھر میں بھی دیکھ کر نہیں آئی تھی، وہ ماحول بھی شوہر کے گھر میں دکھائی دیا ہے فاطمہ کو۔ بھائی باپ کے گھر میں دیکھ کر آئی تھی فاطمہ کہ جنت سے کھانا آتا ہے، شوہر کے گھر میں آ کے دیکھا جنت سے کھانا آتا بھی ہے، جنت میں کھانا جاتا بھی ہے۔ تو پہلے ملایا جاتا ہے گھر سے گھر، پھر دیکھا جاتا ہے لڑکا۔ کیا دیکھا جاتا ہے؟ لڑکا کیسا ہے؟ تو پہلی چیز جو لڑکے میں دیکھی جاتی ہے کہ خوبصورت ہو۔ خوبصورت کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ بالکل ہی چاند کا ٹکڑا ہو، مگر اتنا تو ہونا ہی چاہیے کہ کوئی آ کے پوچھے تمہارے داماد کون ہیں تو کونے میں چھپانا نہ پڑے۔ ایسا تو ہونا ہی چاہیے، دیکھنے والے میں ٹھیک ٹھاک تو ہو کم سے کم، بالکل ہی چاند کا ٹکڑا ہونا ضروری نہیں ہوتا، مگر دکھانے کے قابل تو ہو، ایسا تو ہونا چاہیے۔ تو پہلے کیا چیز دیکھی جاتی ہے لڑکے میں؟ خوبصورت ہو۔ دوسری صفت بہادر ہو۔ بہادر کا مطلب یہ نہیں ہے کہ چوراہے پہ کھڑے ہو کے کسی کا بھی ہاتھ توڑ دیتا ہو، کسی کا بھی پاؤں توڑ دیتا ہو، کسی کا بھی گریبان پھاڑ دیتا ہو۔ بہادری کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ دو چار لوگ اگر دروازے پہ آ جائیں تو کم سے کم نکل کے پوچھ تو لے کہ بھائی صاحب کیوں آئے ہو، کیا پریشانی ہے، اتنا تو بہادر ہونا ہی چاہیے۔ تو پہلی صفت خوبصورت ہو، دوسری صفت بہادر ہو، تیسری صفت سخی ہو، کنجوس نہ ہو۔ مرد کنجوس برا لگتا ہے، شریعت نے بھی یہی کہا ہے کہ مرد کو سخی ہونا چاہیے، عورت کو کنجوس ہونا چاہیے۔ اگر الٹا ہو گیا تو بس الٹا ہی ہو جائے گا، مرد بڑا کنجوس اور عورت بڑی سخی، تو سوچ سکتے ہیں سب شادی ہوئے لوگ کی کیا حالت ہو سکتی ہے گھر کی۔ تو مرد کو سخی ہونا چاہیے، عورت کو کنجوس ہونا چاہیے۔ کنجوسی ایسی چیز ہے کہ یہ صفت شادی سے پہلے کسی کی کھل ہی نہیں سکتی، سمجھ ہی میں نہیں آتا ہے کنجوس کون ہے۔ باپ کے گھر بیٹی دیکھ کر گئی تھی کہ 1000 روپے دے کر بھی، اب تو 1000 کا نوٹ بند ہو گیا نا، 2000 روپے دے کر بھی باپ حساب نہیں لیتا۔ شوہر نامدار اور ہسبینڈ صاحب ایسے مل گئے ہیں کہ 500 روپے دے کر بھی شام میں حساب مانگنے لگتے ہیں۔ نباہ لے الگ بات ہے، خوش نہیں رہ سکتی، توجہ فرما رہے ہیں۔ باپ کے گھر میں دیکھ کر گئی تھی کچھ بھی کھائیے کچھ بھی پیجیے، باپ سے کوئی مطلب نہیں ہے۔ شوہر صاحب ایسے مل گئے کہ صبح میں گھر سے نکلتے وقت بھی چینی کے ڈبے پہ نشان لگا کے جاتے ہیں، آ کے دیکھتے ہیں کتنی چینی خرچ ہوئی اور کتنا مسالہ خرچ ہوا ہے۔ اب بتائیے بیٹی کا کیا عالم ہوگا؟ سوچ سکتے ہیں سب بیٹی والے کہ سسرال میں بیٹی کا کیا عالم ہوگا؟ خوش رہ سکتی ہے؟ نہیں رہ سکتی۔ نباہ لے الگ بات ہے، بیٹی کا کسی سے نباہ لینا ایک الگ مسئلہ ہے، مگر خوش رہنا ایک الگ مسئلہ ہے۔ اب اگر لڑکا مل گیا ہے نیک اور اچھا، تو بیٹی کا باپ کیا کہتا ہے جس نے رشتہ کرایا؟ ارے کیا کہنا آپ کا، آپ جیسے لوگوں کی وجہ سے ہی دنیا رکی ہوئی ہے، زمین آپ ہی کی وجہ سے، آسمان آپ ہی کی وجہ سے، خدا نہ خواستہ کچھ الٹا ہو گیا، پھر کیا کہیں گے؟ بھائی صاحب مجھ سے آپ کی کیا دشمنی تھی، کیسا لڑکا دلا دیا ہے، سر میں درد رہتا ہے پورے دن، وہاں بیٹی پریشان یہاں ہم پریشان۔ اب یہ رشتہ کرانے والے صاحب کچھ دیر تک تو سنیں گے، جب کچھ دیر حد سے پار بات کریں گے وہ بیٹی کے باپ، تو پلٹ کے کیا جواب دیں گے؟ یار بھائی صاحب ہم نے تو دیکھ کے بالکل ٹھیک ہی کرایا تھا، اب ہم کوئی عالم الغیب تو ہے نہیں، توجہ ہی نہیں فرمائی آپ نے۔ بھئی یہی تو جواب دے گا نا رشتہ کرانے والا، ہم کوئی عالم الغیب تو ہے نہیں۔ حسن اتفاق دیکھیے، رسول نے اپنی بیٹی کی شادی کی ذمہ داری جس خدا کو دی ہے، وہ خدا تو پلٹ کے یہ بھی نہیں کہہ سکتا کہ میں عالم الغیب نہیں ہوں۔
بھائی وہ خدا تو پلٹ کے یہ بھی نہیں بول سکتا کہ میں عالم الغیب نہیں ہوں، تو اس نے ڈھونڈا لڑکا، پہلی صفت خوبصورت ہو، دوسری صفت بہادر ہو، تیسری صفت سخی ہو۔ اللہ نے دیکھا لڑکا خوبصورت اتنا جسے اللہ نے خود اپنا چہرہ کہا، سلامت رہیے، اللہ نے دیکھا لڑکا خوبصورت ایسا جسے اللہ نے خود اپنا چہرہ کہا، بہادر ایسا کہ بچپن میں کلہ ازدر چیرا، جوانی میں باب خیبر توڑا، سخی اتنا جس کے دروازے سے زمین والے بھی مانگ کے لے جائیں، آسمان والے بھی مانگ کے لے جائیں، اور دنیا کے ہر باپ کی خواہش یہ ہوتی ہے کہ بیٹی بڑے گھر کے لڑکے سے بھی آ ہی جائے، بڑے گھر کا لڑکا مل جائے، بڑے گھر کا لڑکا مل جائے۔ آواز کبری آئی، اے میرے رسول، میں نے ساری دنیا کو دیکھ لیا، میرے گھر سے بڑا کسی کا گھر نہ۔ ایک صلوات پڑھے مل جل کے بر محمد و آل محمد۔ اور ڈھونڈ لیا علی کو۔ اب رسول نے فرمایا لولا علی لما کانا لفاطمۃ کفو، اگر علی نہ ہوتے تو فاطمہ کے کوئی برابر نہ ہوتا، فاطمہ کا کوئی ہمسر نہ ہوتا، فاطمہ کا کوئی میل ہی نہیں ہوتا اگر علی نہ ہوتے، کوئی فاطمہ کے برابر نہیں۔ فاطمہ کو جو گھر ملا ہے وہ علی کا گھر ملا ہے، فاطمہ کو شوہر ملا تو علی جیسا ملا۔ یہ رشتے نہیں ہیں، یہ عظمتوں کا حصار ہے، فضیلتوں کا حصار ہے۔ فاطمہ درمیان میں ہے، چاروں طرف فضیلتیں ہیں، چاہے ادھر سے دیکھ لیجئے یا ادھر سے دیکھ لیجئے یا ادھر سے دیکھ لیجئے یا ادھر سے دیکھ لیجئے، درمیان میں زہرا ہیں، چاروں طرف فضیلتیں ہیں۔ کیا کہنا فضیلتوں کا، کیسی کیسی فضیلتیں ہیں؟ باپ نبیوں کا سردار، شوہر ولیوں کا سردار، بچے جوانان جنت کے سردار، خود عورتوں کے سردار، اور چادر میں ایک آسمان سے آیا تھا وہ بھی فرشتوں کا سردار۔ سرداریاں جس کا طواف کرتی ہیں، سیادتیں جس کا طواف کرتی ہیں، سیادتوں کے حصار میں ہے شہزادی فاطمہ زہرا، بطول، عذرا، صدیقہ، طاہرہ، زکیہ، فاطمہ، سب فضیلتوں کے حصار میں۔ تو کہاں تک بات پہنچ گئی؟ انا اعطینا کل کوثر، رسول ہم نے کوثر آپ کو عطا کیا ہے۔ اب آپ کو کوثر عطا کر دیا ہے تو آپ کی ذمہ داری کیا ہے؟ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، اپنے رب کی نماز پڑھیے اور قربانی پیش کیجیے، اپنے رب کی نماز پڑھیے اور قربانی پیش کیجیے۔ اس کا مطلب اللہ نے کھلا ہوا اعلان کر دیا ہے، جس کو زہرا مل جائے اسے چاہیے کہ نماز پڑھتا رہے، جس کے دل میں زہرا کی محبت ہے نمازیں بتائیں گی کہ دل میں زہرا کی کتنی محبت ہے، فاطمہ کی کتنی محبت ہے۔ اور یہ نہیں کہا نماز پڑھیے، بلکہ کہا اپنے رب کی نماز پڑھیے۔ قرآن مجید میں 20 سے زیادہ مقامات پر آیا ہے ربک، 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 اے رسول ہم آپ کے رب ہیں، اے رسول میں تیرا رب ہوں، میں تیرا رب ہوں، میں تیرا رب ہوں۔ ارے کسی کی بندگی اتنی بلندی پر تو ہو کہ رب بھی جس کو اپنا بندہ کہتے ہوئے اور خود کو اس کا رب کہتے ہوئے اتراتا ہو، فخر کرتا ہو، جھومتا ہو، غرور کرتا ہو، تکبر کرتا ہو کہ رسول میں تیرا رب ہوں۔ ان شانئک ھو الابتر، آپ کا دشمن ابتر ہے۔ رسول کو کس نے کہا تھا ابتر؟ کس نے کہا؟ کافروں نے کہا۔
جب رسول کو کافروں نے ابتر کہا تو رسول نے پلٹ کے کوئی جواب دیا؟ کوئی جواب دیا؟ نہیں دیا۔ کہا تھا رسول کو ابتر، جواب اللہ نے دیا۔ اس کا مطلب اللہ اور رسول میں معاہدہ ہے۔ کیا معاہدہ ہے؟ کہ جب کوئی اللہ کو کچھ کہے گا تو جواب رسول دے گا، جب کوئی رسول کو کچھ کہے گا تو جواب اللہ دے گا۔ ایک اور شخصیت ہے، جب کوئی رسول کو کچھ کہتا ہے وہ تب بھی جواب دیتا ہے، جب کوئی اللہ کو کچھ کہتا ہے وہ تب بھی جواب دیتا ہے۔ اب یہ دونوں پر واجب ہے، جب دنیا اسے کچھ کہے تو رسول بھی جواب دے، خدا بھی جواب دے۔ یقین نہ ہو تو غدیر کا میدان دیکھ لو، رسول نے جواب دیا ہے بد دعا دے کر، اللہ نے جواب دیا ہے پتھر بھیج کر۔ ایک صلوات پڑھیں مل جل کے بر محمد و آل محمد۔ محسوس فرما رہے ہیں؟ تو یہ ہے سورہ مبارکہ کوثر۔ اب سورہ مبارکہ کوثر ہے تو اس کی ایک اور فضیلت میں اور سنا دیتا ہوں، اس کے بعد انشاءاللہ بات تمام کرتا ہوں۔ قرآن مجید میں پروردگار عالم کی یہ سنت ہے کہ قرآن میں پروردگار عالم نے تکرار بہت کی ہے۔ شروع سے پڑھے الحمدللہ رب العالمین، ہم نہ جانے قرآن میں کتنی مرتبہ آیا ہے، اللہ نہ جانے قرآن میں کتنی مرتبہ آیا ہے، رب نہ جانے قرآن میں کتنی مرتبہ آیا ہے، عالمین نہ جانے قرآن میں کتنی مرتبہ آیا ہے۔ لیکن سورہ کوثر کو یہ عظمت حاصل ہے، یہ میں پہلے ہی پڑھ چکا ہوں، مگر اس کے ذریعے سے میں کسی اور بات تک پہنچنا چاہ رہا ہوں، وہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے۔ سورہ کوثر کو یہ عظمت حاصل ہے کہ اللہ نے جو 5 الفاظ سورہ کوثر میں ایسے رکھے ہیں جو پورے قرآن میں کسی اور سورے میں نہیں رکھے۔ آتینا صرف سورہ کوثر میں ہے، کوثر صرف سورہ کوثر میں ہے، انہر صرف سورہ کوثر میں ہے، شان آقا صرف سورہ کوثر میں ہے، ابتر صرف سورہ کوثر میں ہے۔ پروردگار تیری سنت تو تکرار ہے، تو ایک لفظ جو سورہ کو دیتا ہے وہی لفظ کسی اور سورہ کو بھی دے دیتا ہے۔ سورہ کوثر کو ایسی کون سی فضیلت حاصل ہے کہ جو لفظ تو نے کوثر کو دیے ہیں پورے قرآن میں کسی اور سورہ کو نہیں دیے؟ اللہ جواب دے گا، اسے صرف سورہ کوثر نہ سمجھو، یہ سورہ بطول ہے، سورہ زہرا ہے، سورہ صدیقہ ہے، سورہ طاہرہ ہے اور سورہ فاطمہ ہے۔ اور ہماری ایک اور سنت یاد رکھنا کہ جو ہم فاطمہ کو دیتے ہیں کسی اور کو نہیں دیتے، جو ہم زہرا کو دیتے ہیں کسی اور کو نہیں دیتے۔ اب توجہ دیجیے گا، عقیدے سے عقیدہ مل جائے، نظریے سے نظریہ مل جائے، فکر سے فکر مل جائے تو پوری طاقت سے میری آواز میں آواز ملانی ہے۔ جگا لیجیے گا اپنے آپ کو۔ اس کا مطلب یہ بات طے ہو گئی کہ اللہ نے پورے قرآن میں کوثر صرف ایک رکھا ہے، اور کوثر سے مراد شہزادی فاطمہ ہے۔ پھر جملہ سن لیجئے تاکہ اور قریب آ جائیں۔ اللہ نے قرآن کو کوثر صرف ایک دیا ہے، اللہ نے قرآن کو کوثر صرف ایک دیا ہے، اللہ نے قرآن کو کوثر صرف ایک دیا ہے۔ یہی دلیل ہے کہ کوثر سے مراد فاطمہ ہے، اللہ نے رسول کو بیٹی بھی صرف ایک ہی دی ہے۔ کوثر قرآن کو ایک دیا ہے تو بیٹی بھی اللہ نے رسول کو بس ایک ہی دی ہے، جس کا نام فاطمہ زہرا ہے۔ چلیے دل بڑا کر لیتے ہیں، مان لیجئے تاریخ نے جو لکھا ہے، بہت ساری غلط باتیں دنیا مانتی ہے، مان لیجئے کہ رسول کی فاطمہ کے علاوہ بھی اور بیٹیاں تھیں، لیکن اگر تاریخ یہ مانے گی کہ رسول کی فاطمہ کے علاوہ بھی اور بیٹیاں تھیں تو ساتھ میں یہ بھی ماننا پڑے گا کہ بیٹیاں اور بھی تھیں، مگر آیہ تطہیر صرف فاطمہ کے لیے آئی ہے۔ بیٹیاں اور بھی تھیں مگر آیہ مودت صرف فاطمہ کے لیے آئی ہے۔ بیٹیاں اور بھی تھیں مگر چادر تطہیر میں صرف فاطمہ تھی۔ بیٹیاں اور بھی تھیں مگر میدان مباہلہ میں صرف فاطمہ آئی ہے۔
بیٹیاں اور بھی تھیں مگر عید کے دن رسول نے صرف فاطمہ کے بیٹوں کو اپنے کاندھے پہ اٹھایا ہے. بیٹیاں اور بھی تھیں مگر رسول نے غدیر میں صرف فاطمہ کے شوہر کو اپنے کاندھے پہ اٹھایا ہے. بیٹیاں اور بھی تھیں مگر جبرائیل چکی چلانے صرف فاطمہ کے گھر میں آتے تھے. بیٹیاں اور بھی تھیں مگر میکائیل جھولا جھلانے صرف فاطمہ کے گھر میں آتے تھے. بیٹیاں اور بھی تھیں مگر رسول سلام کرنے صرف فاطمہ کے دروازے پر آتے تھے. بیٹیاں اور بھی تھیں مگر ملک الموت اجازت لے کر صرف فاطمہ کے گھر میں آتا تھا. اگر مانے گی دنیا کہ رسول کی فاطمہ کے علاوہ بھی اور بیٹیاں تھیں تو ساتھ میں یہ بھی ماننا پڑے گا کہ فاطمہ کے جیسی کوئی بیٹی نہیں تھی. توجہ دیجئے گا جس منزل پہ لے کر آیا ہوں, یعنی رسول کی اور بیٹیاں بھی فاطمہ جیسی نہیں. یہ کون رسول ہے؟ خلق اول, خلق اول, نور اول, عقل اول, شعور اول, فکر اول, علم اول. یعنی علم اول باپ کی بیٹی بھی فاطمہ جیسی نہیں, علم اول باپ کی بیٹی بھی فاطمہ جیسی نہیں. دنیا والوں کو بتا دیجئے کہ سوچو, جب علم اول باپ کی بیٹی فاطمہ جیسی نہیں ہو سکتی تو کسی جاہل باپ کی بیٹی فاطمہ جیسی کیسے ہو جائے گی؟ ایک صلوات پڑھیں مل جل کے بر محمد و آل محمد. اور اب آئیے تاریخ کی مجبوری دیکھیے کہ تاریخ میں یہ تو ہمت ہو گئی لکھنے کی کہ رسول کی فاطمہ کے علاوہ بھی اور بیٹیاں تھیں, مگر اسی تاریخ میں لکھنے کی ہمت نہ ہوئی کہ رسول کے حسن و حسین کے علاوہ بھی اور نواسے تھے. نہیں توجہ فرمائی. تاریخ میں یہ تو ہمت ہو گئی کہ لکھے کہ رسول کی فاطمہ کے علاوہ بھی اور بیٹیاں تھیں, مگر یہ کسی میں ہمت نہ ہوئی کہ لکھ دے کہ حسن و حسین کے علاوہ بھی اور نواسے تھے. اس لیے کہ پتہ تاریخ کو بھی تھا کہ رسول کے نواسے بنانا آسان ہے, نواسوں کو رسول کے کاندھے پہ چڑھانا بڑا مشکل ہے. ایک صلوات پڑھیں مل جل کے بر محمد و آل محمد. محسوس فرما رہے ہیں, شہزادی ہیں, عظمتیں ہیں. اس در پہ رسول سلام کرنے آتے تھے, اور سلام کب کرنے آتے تھے؟ 2 مرتبہ سلام کرتے تھے, نماز کے پہلے بھی اور نماز کے بعد بھی. آپ سب جانتے ہیں, جو لوگ جماعت میں شریک ہوتے ہیں انہیں معلوم ہے, خبر کہ سٹارٹنگ میں, آغاز میں جب نماز شروع ہوتی ہے تو کم لوگ ہوتے ہیں. جیسے جیسے آگے نماز بڑھتی ہے تو لوگ زیادہ ہو جاتے ہیں. رسول شروع میں بھی نماز کے سلام کرتے تھے در زہرا پہ جا کر, آخر میں بھی سلام کرتے تھے در زہرا پہ جا کر. جب شروع میں کر لیا تو آخر میں کرنے کی کیا ضرورت؟ ہو سکتا ہے کچھ لوگ بعد میں یہ کہہ دیں کہ ہم تو دیر سے آیا کرتے تھے, ہم نے دیکھا نہیں رسول کہاں سلام کرتے تھے. رسول اس وجہ سے بعد میں بھی سلام کرتے تھے تاکہ کوئی یہ نہ کہہ سکے کہ ہم نے رسول کو سلام کرتے ہوئے نہیں دیکھا. کیوں سلام کرتے تھے رسول؟ لوگوں کو بتانا چاہتے تھے کہ تمہاری نمازیں اور ہیں, رسولوں کی نمازیں اور ہیں. تمہاری نماز میں نماز کے بعد سلام نہ ہو تو نماز قبول نہیں ہوگی. رسولوں کی نمازیں اس بلندی پر ہیں کہ جن نمازوں میں زہرا پر نماز کے پہلے بھی سلام ہو, زہرا پر نماز کے بعد بھی سلام ہو. سلام کرتے تھے رسول. کل انشاءاللہ 2 سورے ہو گئے ہیں. سورہ مبارکہ حمد کل بیان کیا تھا ہم نے, آج سورہ مبارکہ کوثر بیان کر دیا. کل انشاءاللہ سورہ مبارکہ قدر بیان کریں گے. انا انزلناہ فی لیلۃ القدر. اس کی جو بھی وقت کے اندر تفسیر اور ترجمہ ہو سکے گا وہ انشاءاللہ شہزادی کی عظمتوں کے سلسلے سے اور شہزادی کی فضیلتوں کے سلسلے سے کل ہم سورہ قدر کو اپنا سرنامہ کلام اور بیان قرار دیں گے. سورہ اس لیے آپ کو سنا رہا ہوں کہ کچھ آیتیں نہیں ہیں شہزادی کی فضیلتوں میں, پورے سورے نازل ہوئے ہیں شہزادی کی فضیلتوں میں. پورا قرآن دیکھ لیجئے,
لفظ لفظ میں شہزادی کی فضیلت ہے، حرف حرف میں شہزادی کی فضیلت ہے، نقطوں نقطوں میں شہزادی کی فضیلت ہے۔ یعنی اگر قرآن کی تعریف کرنا چاہیں تو اس طرح بھی کر سکتے ہیں کہ شہزادی کی شان میں اللہ کی طرف سے نازل کیے گئے قصیدوں کے مجموعے کو قرآن مجید کہتے ہیں۔ پورا قرآن شہزادی کی عظمتوں میں ہے، شہزادی کی فضیلتوں میں، شہزادی کی بلندیاں بیان ہوتی ہیں، شہزادی کا مرتبہ بیان ہوتا ہے۔ رسول چل کے جاتے تھے در زہرا پر سلام کرنے کے لیے، چل کے جاتے تھے رسول، بلاتے نہیں تھے۔ زمانہ کتنا بدل گیا۔ یہی مسجد نبوی جب رسول کے بعد آنے والے حاکم نے اسی کو دربار بنایا تو شہزادی فاطمہ کو اپنے گھر سے نکل کے آنا پڑا، دربار میں کھڑا ہونا پڑا۔ مولا فرماتے ہیں کہ جب زہرا گئی تھی تو ضعیف نہیں تھی، جب واپس آئی تو ضعیف ہو چکی تھی۔ یا علی، صدمہ ہوا، بہت صدمہ ہوا۔ کس وجہ سے؟ کسی نے بیٹھنے کے لیے نہیں کہا، اس لیے کہا نہیں۔ لوگ احترام میں کھڑے نہیں ہوئے، اس لیے کہا نہیں۔ زہرا کا حق نہیں دیا گیا، اس لیے کہا نہیں۔ کہا پھر کس لیے؟ کہ زہرا سے رسول کی تحریر مانگی گئی، زہرا نے رسول کی تحریر دی، پورے دربار میں تحریر گھومتی رہی، زہرا فیصلے کے انتظار میں کھڑی رہی، اور آخر میں تحریر کو پھاڑ کے پھینک دیا گیا۔ مولا فرماتے ہیں وہ زہرا جب تحریر چننے بیٹھی تھی تو ضعیف نہیں تھی، چن کے اٹھی تو ضعیف ہو چکی تھی۔ اور جب شہزادی گھر میں واپس آئیں تو سب نے آگے بڑھ کے کہا کہ دربار میں جانے کی کیا ضرورت تھی جب پتہ تھا حق نہیں ملے گا۔ اسی درمیان ایک چھوٹی سی بچی آگے بڑھی، جس کی زبان پہ جیسے ہی دربار آیا شہزادی فاطمہ نے بڑھ کے لبوں کو چوما، جلدی سے آغوش میں اٹھایا۔ زینب، کوئی بھی دربار کا نام لے، تو دربار کا نام مت لیا کر، اس لیے کہ میری شہزادی آج میں دربار میں گئی تھی، کم سے کم صحابیوں کا مجمع تھا، کل جب تو دربار میں جائے گی صحابیوں کا نہیں شرابیوں کا مجمع ہوگا۔ منادی ندا دے گا، پہچان لو یہ علی کی بیٹی زینب ہے، یہ حسین کی بہن زینب ہے۔ یہی وجہ ہے جب بھی امام سجاد سے کوئی پوچھتا تھا سب سے زیادہ مصیبتیں آپ پر کہاں پڑی ہیں، امام سجاد یہی جواب دیتے تھے، الشام الشام الشام۔ مولا شام 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 کیوں کہتے تھے؟ مولا تین منظر بیان کرتے تھے، بازار شام، دربار شام، زندان شام۔ مولا بازار شام کا عالم کیا تھا؟ مولا نے فرمایا ہمیں بازار میں وہاں کھڑا کیا گیا تھا جہاں غلاموں اور کنیزوں کو بیچنے کے لیے کھڑا کیا جاتا ہے۔ جگر پھٹنے کے لیے جملہ کافی تھا کہ علی کی بیٹیاں وہاں کھڑی تھی جہاں کنیزوں کو بیچنے کے لیے کھڑا کیا جاتا ہے۔ مولا زندان شام کا عالم کیا تھا؟ مولا نے فرمایا زندان کے حجرے میں ہم نہیں رکھے گئے، پہلے 6 مہینے ہم اس گلی میں تھے کہ جو گلی حجرے کی طرف جاتی تھی اندر زندان کی طرف جاتی تھی۔ جیسے آپ دیکھ رہے ہیں مجھے، راوی دیکھنے لگا، مولا نے فرمایا گلی میں بیٹھے تھے ہم، گلی میں جس کا دروازہ باہر کے رستے پر کھلتا تھا، اگر رستے سے کوئی گزرتا تھا اور باہر کا دروازہ کھلا رہتا تھا تو اس کی نظر اندر پڑتی تھی۔ اے راوی تجھے احساس نہیں ہوا 6 مہینے تک میری پھوپھی بیٹیاں بہنیں اپنے پیروں کو سمیٹے سمیٹے بیٹھی رہی کہ کسی کی نظر گلی میں نہ پڑ جائے۔ اب آخری جملہ سن لیں، مصائب تمام ہے، رو لیجئے گا جتنا رونا ہوگا، دے لیجئے گا پسہ جتنا دینا ہوگا۔ کہاں شہزادی جس دربار میں گئی تھی، کہاں وہ دربار جس میں شہزادی کی لاڈلی بیٹی شہزادی زینب گئی تھی۔ دربار کا منظر سمجھنا ہے، مولا دربار کا منظر کیا تھا؟
کہ بس دربار کا منظر مت پوچھ کہ مولا آپ ہمیں بتائیں گے، ہم آپ کے چاہنے والوں کو بتائیں گے، وہ بھی روئیں گے میں بھی روؤں گا، وہ بھی پرسہ دیں گے میں بھی پرسہ دوں گا۔ امام سجاد کانپتے بدن کے ساتھ کھڑے ہوئے۔ عربی میں جملہ پڑھوں گا اس گزارش کے ساتھ کہ اس جملے کا کوئی اردو میں ترجمہ نہیں کر سکتا، کوئی کسی میں طاقت اور ہمت نہیں ہے کہ جو مولا نے عربی میں بیان کیا ہے اسے اردو میں بیان کر سکے۔ بس جتنا مجھ سے ہو سکے گا اتنا ترجمہ کر دوں گا، جتنا آپ محسوس فرما لیں اتنا رو لیجئے گا۔ مولا دربار کا منظر کیا تھا؟ امام کانپتے بدن کے ساتھ کھڑے ہوئے، امامے کو سر سے دور پھینک کر فرمایا بس دربار کا منظر مت پوچھ، بس اتنا سمجھ قامت علیہ السلام فی ارذل ثیابہا، چاروں طرف شرابیوں کا مجمع تھا اور میری پھوپھی اماں درمیان میں کھڑی تھی، منادی ندا دے رہا تھا پہچان لو یہ علی کی بیٹی زینب ہے، یہ حسین کی بہن زینب ہے۔ نہ میں شہزادی زینب کو دیکھ پا رہا تھا، نہ میری پھوپھی مجھے دیکھ پا رہی تھی، پھوپھی بھی سر جھکا کے کھڑی تھی، میں بھی سر جھکا کے کھڑا تھا۔ دربار میں آواز گونج رہی تھی پہچان لو یہ علی کی بیٹی زینب ہے، پہچان لو یہ حسین کی بہن زینب ہے۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین، سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون، انا للہ و انا الیہ راجعون، رضا بقضائہ و تسلیما لامرہ۔ ماتم حسین۔